بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. محترم دوستو بزرگو، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ایک فطری چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں مال اور اولاد کی محبت رکھی ہے۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو بہت پسند کرتے ہو۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الانفاق، اللہ کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک بن جاؤ تو بھی تم اس کو روک کے رکھو گے کہ کہیں یہ پورا نہ ہو جائے۔ خزانے اللہ کے دے دیے جائیں پھر بھی اس میں انسان کی جانب سے بخل ہوگا، کنجوسی ہوگی۔ تو انسان کے اندر اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے مال کی محبت رکھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مال کی محبت رکھنے کے بعد اس کے لیے احکام جاری فرمائے ہیں کہ کس طرح کا اعتدال مال کی محبت میں ہونا چاہیے، کس طرح انسان کو چلنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر احادیث میں امت کو ترغیب اس بات کی فرمائی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے اور اللہ جو کچھ دے اس پر قناعت کرے۔ دو باتیں، بلکہ اپنے خاندان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی میں کفاف مانگی ہے، کفاف اپنے خاندان کے لیے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے خاندان کا رزق یعنی اپنا خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی روزی بقدر کفاف طے فرما دے۔ اور کفاف کہتے ہیں انسان کے پاس ایک دن کی روزی، اس سے زائد نہیں، آج جتنی ضرورت ہے اتنی روزی ہو، بس ختم، کل کی بات کل۔ تو رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر قناعت کرنے کی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مال کی محبت چاہے اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، لیکن مال کی محبت میں اعتدال اور میانہ روی، درمیانہ پن ہونا چاہیے۔ اگر درمیانہ پن، اعتدال انسان میں نہیں رہتا ہے تو اس کی لالچ بڑھتی ہے، جس کو حرص کہتے ہیں، حرص، لالچ۔ اور انسان کی لالچ کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اسٹاپ نہیں ہے، وہاں رکے گی نہیں۔ لالچ جب بڑھتی رہتی ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو وہ 2,00,000 کی تمنا کرے گا، اس کی لالچ ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ جب اعتدال نہیں ہوتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے
کسی کے پاس کروڑ روپے ہیں تو اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے کہ 2 کروڑ ہو جائے، اس کی بھوک مٹے گی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو حدیث میں بیان فرما گئے ہیں کہ اگر انسان کے پاس سونا ہوتا، کتنا سونا کہ وادی بھر کے، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہیں ہوتی ہے جہاں پانی بہتا ہے پہاڑوں سے گر کر، وادی، وہ وادی بھر کر انسان کے پاس سونا ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ 1 نہیں ہوگا، 1 سے بس نہیں ہوگا، 2 چاہیے۔ 2 وادی بھر کے سونا، سونا کتنی قیمتی چیز ہے، سونا وادی بھر کے ہو، 1 وادی تو 2 چاہے گا، 2 ہوگا 3 چاہے گا، حرص اس کی بڑھتی جائے گی۔ اعتدال نہیں ہے مال کی محبت میں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ حرص اس کی بڑھتی جائے گی، کبھی بھی اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے گی۔ انسان کے اندر جب اعتدال نہیں رہتا ہے تو اس کی لالچ یہاں تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہر لائن میں، عبادات کی لائن میں دیکھو تو اس کا نقصان کہ مال کی حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے عبادات میں کمی، اس کا نقصان معاملات میں، حقوق العباد میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اس کا نقصان ہوگا حرص کی وجہ سے کہ جن لوگوں کے حق اس پر ہیں ادا نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وراثت میں جو مال ملا ہے بہنوں کو نہیں دے گا، وارثوں کو نہیں پہنچائے گا، کیونکہ حرص ہے، اسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، چاہے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہو لیکن نہیں دے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق ہے نہیں دے گا، اپنا پارٹنر ہے اس کے حقوق ہے، اس میں وہ خیانت کرے گا، ہر چیز میں خیانت ہوگی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حرص اور لالچ۔ جب انسان میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے وہ اعتدال سے نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادات میں بھی کمی آتی ہے، معاملات میں بھی کمی آتی ہے، حتیٰ کہ رہن سہن میں بھی، اپنی گھر والوں کے ساتھ رہنے سہنے میں بھی کمی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ نئی تجارت جب شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ وقت اس کے پیچھے لگاتے ہیں، گھر والے جب شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہم کو تو کچھ ٹائم دو، ہمارے پاس بیٹھو، ہم سے کچھ بات تو کرو، اتنا زیادہ وقت تجارت کے پیچھے خرچ کر رہے ہو، تو اس وقت جواب ملتا ہے نئی تجارت ہے، نئی شروع کی ہے، زیادہ وقت دینا پڑے گا، جم جائے گی تب پھر ہم آپ لوگوں کو وقت دیں گے۔ لیکن وہ جمنے کا وقت آتا ہی نہیں، چاہے جم جائے اس کے بعد لالچ ہے، وہ لالچ کی وجہ سے وہ تجارت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پاتا ہے۔ تو حقوق میں کوتاہی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ لالچ، حرص کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 2 چیزیں اتنی خطرناک، 2 چیزوں کی حرص، 2 چیزوں کی لالچ انسان کے دین کو بہت زیادہ تباہ کر دیتی ہے۔ 2 چیزوں کی لالچ، جتنا بھیڑیا بکریوں میں فساد نہیں مچاتا اس سے زیادہ فساد اور بگاڑ 2 چیزوں کی لالچ کی وجہ سے انسان کے دین میں آتا ہے۔ وہ 2 چیزوں کی لالچ، مال کی لالچ اور عہدے کی لالچ۔ یہ دونوں چیزیں کہ مال کی لالچ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی، میں نے بتایا ہر لائن میں وہ تباہی مچاتی ہے۔ ایسے ہی عہدے کی لالچ ہر لائن میں تباہی مچاتی ہے۔ جتنا بھیڑیا ایک بکری کے ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچاتا اس سے زیادہ انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والی یہ 2 لالچ۔ الغرض ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی لالچ کو بیان کرتے ہوئے اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ وادی کی مثال دی کہ سونے کی وادی ہوگی تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پورا وادی بھر کے سونا ہوگا پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، 1 ہوگی تو 2 کی لالچ کرے گا، 2 ہوگی تو 3 کی لالچ کرے گا، اور وہ یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ 2 وادی ہوگی تب بھی میری زندگی میں پوری ہو جائے گی، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، مشکوٰۃ شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ ایک پرندہ پیاسا ہوتا ہے، سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوتا ہے، پیاسا پرندہ سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہے، وہ سمندر سے پانی نہیں پیتا، حالانکہ وہ پیاسا ہے، سمندر سے پانی نہیں پیتا، وہ ڈرتا ہے اس بات سے
کہ میرے پانی پینے کی وجہ سے کہیں سمندر کا پانی ختم نہ ہو جائے، وہ پیاس میں مر جاتا ہے۔ یہی انسان کا حال ہے، پیاسا ہے، سمندر کا پانی نہیں پیتا ہے، اور پیاسے ہونے کی حالت میں وہ پرندہ مر جاتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں سمندر کا پانی ختم نہ ہو جائے۔ ایسے انسان کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں کہ انسان کی موت آ جاتی ہے لیکن اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھانے کی لالچ اس کی بڑھتی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے اس کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی بڑی بیماری حرص اور لالچ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو توفیق دی، اللہ کی رحمت جس پر برستی ہے، وہ ایسی عیب دار چیز سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل سے لالچ نکل جاتی ہے۔ اللہ کی توجہ جس آدمی پر ہو جاتی ہے اس کے دل سے یہ لالچ والی بری صفت نکل جاتی ہے، تو اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ کچھ لوگ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں لالچ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ان کے دین میں نہیں آتی ہے، اور وہ اللہ کے پاس اس حالت میں جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں مال و دولت کی اور دنیا کی لالچ بھی ہو، وہ اگر توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ سے مانگے گا، تو اللہ اس کی اس سے حفاظت کریں گے، اور اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی، اور یہی قرآن کریم کی آیت میں بھی تھا۔ پہلے حضور کے زمانے میں قرآن کریم کی چند آیتیں ایسی ہے کہ جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع والے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا تلاوت کرنا ختم کر دیا گیا، وہ حکم باقی ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ اگر انسان کے پاس اگر ایک وادی سونا بھر کے ہو تو وہ 2 وادی کی تمنا کرے گا، یہ سورہ بینہ جو 30ویں پارے میں سورت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورت کی ایک آیت ہے یہ، لیکن آج اس وقت کے قرآن میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع والے زمانے میں تھی قرآن میں، بعد میں اس کی تلاوت کو ختم کر دیا گیا، اور قرآن میں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ الغرض اس لیے ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ ہم اپنے آپ کو حرص اور لالچ سے بچائیں، اگر ہمارے اندر ہے بھی تو اس سے ہم رجوع کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت بحرین سے مال آیا، علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے وہاں گورنر بنایا تھا، تو بحرین سے مال آیا۔ مدینہ منورہ میں جب مال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں اس کو رکھ دو، مسجد میں رکھوا دیا۔ حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، لیکن اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ آپ اس سے پاک تھے، حرص اور لالچ سے پاک تھے، مال کی طرف کوئی توجہ نہیں، نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے پاس تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے، جو صحابی گزرتا اس کو مال دیتے، جو صحابی گزرتا اس کو مال دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس جو آپ کے چچا ہے وہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے مال دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، یہ پڑا ہے۔ آپ گن کے نہیں دے رہے تھے کسی کو، جو صحابی آتا ان کو کہتے لے لو لے لو۔ اتنے میں حضرت عباس آئے، ان کو بھی فرمایا لے لو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سونا تھا مال، اس کو دونوں ہاتھ بھر کے لیا اور اپنے دامن میں اس طرح بھرا، اور بھرنے کے بعد کھڑے ہونے گئے تو کھڑے نہیں ہو سکے، مال کا وزن تھا، سونے کا وزن تھا، کھڑے نہیں ہو سکے۔ جب کھڑے نہیں ہو سکے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول کسی کو حکم فرما دیجئے کہ میری مدد کر دے، اس کو اٹھا لے۔
حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، لاڈلے چچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کو حکم نہیں دوں گا، خود اٹھا لے جتنا اٹھانا ہو۔ تو انہوں نے حضرت علی جو ان کے بھتیجے تھے ان سے فرمایا علی چلو میرا مال اٹھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں اٹھاؤں گا، بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو مال لیا تھا اپنے کپڑے میں اس میں سے کچھ کم کر دیا، واپس رکھ دیا تھوڑا سا۔ واپس اٹھنے کے لیے گئے، نہیں اٹھا سکے، واپس حضور سے درخواست کر گئے اللہ کے رسول اب تو حکم دے دیجئے کسی کو اٹھانے کا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، حضرت علی کو کہہ گئے اے علی ذرا میری مدد کر دیجئے، لیکن حضرت علی نے بھی منع فرما دیا، تو تھوڑا اور کم کر دیا۔ پھر وہ اٹھانے گئے تو وہ پھر اٹھ گئے اور تھیلی میں بھر کے اس کے بعد پھر اس مال کو کندھے پر لادا اور چلتے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے رہ گئے اور تعجب فرماتے تھے حضرت عباس کے اس کارنامے سے۔ اصل میں حضرت عباس کو اس وقت ضرورت تھی۔ ضرورت کس بات کی تھی کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں حضرت عباس اور ان کے بھتیجے حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی، یہ دونوں کافروں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے لشکر میں، کافروں کے لشکر میں۔ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو جو 70 کافر جو پکڑے گئے تھے، قید ہوئے تھے، ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت عقیل بھی تھے۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو قید میں ہیں یہ اپنا فدیہ دے کر اپنے قید سے رہا ہو جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، مال دے دے۔ تو حضرت عباس نے اپنا اور اپنے بھتیجے حضرت عقیل کا فدیہ خود دیا تھا کسی سے قرض لے کر، تو وہ تاوان ان کے ذمے تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تھا آپ مال کیوں لینا چاہتے ہو تو انہوں نے یہ فرمایا تھا فادیت نفسی و فادیت عقیلا، میں نے اپنی ذات کا بھی تاوان اس وقت دیا تھا اور میرے بھتیجے عقیل کا بھی تاوان دیا تھا، تو اس کا قرض اتارنا میں چاہتا ہوں۔ اس لیے حضرت عباس نے مال لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے چچا اتنا مال لے کر جائیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی مدد بھی نہیں فرمائی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے وقت میں تعجب کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی حرص بالکل پسند نہیں تھی۔ اس لیے جب حضور کے سامنے یہ پیش کیا گیا اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے مال، لیکن اس مال کے بارے میں اعتدال سے رہیں، اس میں اتنی حرص نہ پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے عبادات میں بھی کوتاہیاں ہوں، جس کی وجہ سے حقوق میں بھی کوتاہیاں ہوں، جن کی وجہ سے معاشرت اور ہمارا رہن سہن جو اسلامی کلچر ہے اس میں کوتاہیاں پیدا ہوں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ دو آدمی، ان میں سے ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے۔ قاتل کا مطلب قتل کرنے والا، اور مقتول کا مطلب جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کو مار دیا گیا ہے۔ دو آدمی، ایک قاتل ایک مقتول، ایک مارنے والا، مرڈر کرنے والا، اور ایک وہ جس کا مرڈر کیا گیا۔ ان دونوں کو اللہ بہت بدلہ قیامت کے دن دیں گے، دونوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ مقتول جس کا مرڈر ہوا ہے وہ تو سمجھ میں آیا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن قاتل جو مرڈر کرنے والا ہے اس کو جنت میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا بات دراصل یہ تھی کہ مسلمان اور کافر، غیر مسلم دونوں کی لڑائیاں ہو رہی تھی۔ غیر مسلم جو کافر تھا اس نے مسلمان کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والا کافر ہے اور قتل ہونے والا مسلمان، اس لیے مسلمان تو شہید ہو گیا، اس لیے کہاں گیا؟ شہادت کی وجہ سے جنت میں۔ اس قتل کے بعد اس کافر نے توبہ کی، وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ مسلمانوں کی جانب سے واپس لڑنے گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی دوسرے کافر نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ تو پہلے کافر تھا،
اسلام لایا، توبہ کی وجہ سے وہ اسلام لایا، توبہ کی، اور پھر اس کے بعد لڑنے گیا، وہاں پر وہ شہید ہو گیا، تو جو قتل کرنے والا تھا وہ بھی بعد میں مسلمان ہونے کی حالت میں شہید ہوا، اس لیے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنا انصاف اس طرح نازل فرماتے ہیں کہ کافر آدمی بھی اگر توبہ کر لیتا ہے اور اسلام لے آتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہے، تو جس آدمی کو قتل کیا تھا اس کے قتل کا گناہ بھی اس کے سر پر نہیں رہتا ہے، بلکہ اس آدمی کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے توبہ کی برکت سے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ خیبر کا جو حصہ ہے، جو مال غنیمت میں ملا ہے، اس میں میرا بھی حصہ رکھیے، میرا بھی حصہ طے فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے درخواست فرمائی۔ اللہ کے رسول کے پاس ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اللہ کے رسول نہیں، ان کا حصہ طے کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا حصہ نہیں لگتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس وقت، اللہ کے رسول، ابان ابن سعید بن عاص تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ابن قوقل ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام نعمان ہے رضی اللہ عنہ، یہ شہید ہوئے تھے ابان بن سعید بن عاص کے ہاتھوں، اور ابان بن سعید بن عاص اس وقت کافر تھے، جس وقت بات ہو رہی ہے اس وقت مسلمان ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابان بن سعید کے بارے میں اللہ کے رسول سے فرمایا، اللہ کے رسول، ابان بن سعید بن عاص تو ابن قوقل کا قاتل ہے، ان کو کیسے حصہ ملے گا؟ یعنی وہ ابو ہریرہ پر اعتراض کر رہے تھے، ابو ہریرہ ان پر اعتراض کر رہے تھے۔ تو ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضرت ابو ہریرہ کو یہی جواب دیا، سنو، تم مجھ پر کس چیز کا عیب لگا رہے ہو؟ تم مجھ پر اس مسلمان آدمی کے قتل کا عیب لگا رہے ہو جس کو اللہ نے شہادت دی میرے ہاتھوں سے، جس کو اللہ نے شہادت دی، اور مجھے اس کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں کیا۔ یعنی اگر وہ مجھے مار دیتے اس وقت تو میں کفر کی حالت میں ذلت کے ساتھ دنیا سے جاتا، مجھے اس وقت ذلیل نہیں کیا، لیکن ان کو میرے ہاتھوں شہادت کا اعزاز عطا فرمایا اللہ نے، تو اس آدمی کے قتل کا عیب مجھ پر کیوں؟ وہ تو شہید ہو کے گئے دنیا سے۔ تو کوئی کافر آدمی اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قتل ہونے والا وہ تو شہادت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن جس کافر نے قتل کیا ہے اگر وہ بعد میں اسلام لے آتا ہے اور اس کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ایسا بنا دیتا ہے جیسا کہ وہ آج اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بھی مایوس نہ ہو۔ اگر کسی سے بڑا گناہ ہو گیا ہو، قتل کا گناہ بھی ہو گیا ہو، لیکن اس کو بھی اپنے گناہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اللہ رب العزت ایسے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں چاہیے۔ نا امید مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے بھول اور چوک ہوتی ہے، لیکن یہ بھول چوک پر اصرار کرنا یہ مسلمان کا شیوا اور اس کی عادت نہیں ہے۔ مسلمان کی عادت تو یہ ہے کہ اپنی بھول چوک کی معافی وہ اللہ سے جلد از جلد مانگتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق